بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اس میں جو ویسے میں بات کر رہا تھا اس میں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات یہ ہے کہ انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ مطلب اس کا ایک سیاق و سباق کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ بھی جو شخص شرک کرتا ہے اور اپنے لیے اس نے بہت سے آقا بنا رکھے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس نے کا ایک ہی آقا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اوپر آیت نمبر 29 میں سورہ زمر کے اندر، اور ہم سے پوچھا استدلالی طور پر، منطقی طور پر کہ بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جی نہیں، اس لیے کہ جس کے آقا زیادہ ہوں گے یا جس نے اپنے آقا زیادہ بنا لیے ہوئے ہیں اور ان کا حکم مانتا ہے، وہ تو دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد ہو جائے گا، دنیا کا نظام نہیں چلے گا۔ اور جس کا ایک ہی مالک ہے اور وہ جو کچھ بھی کہے گا، ایک بندے کے لیے اس کا حکم ماننا بھی آسان، اور اس کے مطابق اس کے گھر کا ماحول وہ بھی اچھا رہے گا۔ تو لہذا ہم نے جواب دیا تھا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے اندر اختلاف کہ کچھ لوگ کہتے تھے، منافقین اور مشرکین اور کفار، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شریک ہیں، اور جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز ہے تو اصل بات یہ ہے، دنیا کے اندر تم جھگڑتے رہو اسی چیز پر، بے شک تو نے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ مطلب اس کا بتایا تھا کہ اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی دونوں کے لیے، یہی کہا گیا تھا نا۔ جی کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے؟ بتا اس لیے رہا ہے کہ اس مرنے کے بعد ایک برزخی، کہ کئیوں کو ملے گا یہ برزخ، اور کئی جو اس دن مریں گے جب قیامت آئے گی تو ممکن ہے ان کے لیے برزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر وہ کتنا وقت لگتا ہے حساب کتاب میں اور جنت اور جہنم میں جانے کے، اصل چیز اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے سیاق و سباق کے اندر۔ لیکن اس سے جو چیز آتی تھی وہ ہم نے استنباط کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ وقت کم تھا، حدیث میں نہیں بتا پایا تھا۔ لیکن یہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑ رہے ہوگے، یہ والا تختصمون، تم جھگڑ رہے ہوگے۔ اب وہ مختلف قسم کی جھگڑے ہوں گا، مثلا یہ ہے کہ جو جن کی اتباع لوگ کرتے رہے اور جو اتباع کرتے رہے وہ بھی ایک دوسرے سے جھگڑیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم تو مشرکین نہیں ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ سارے حالات سامنے دیکھ لیں گے اور اللہ کو اکیلا جان لیں گے۔ وہاں جہنم ایک طرف ہوگا، ڈریں گے، اور وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ اور وہاں ممکن ہے بچنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے، یہ عمومی ہے یہ چیز کہ مسلمان ممکن کیا ہے، عام اگر ہے تو مسلمان ان سے جھگڑیں گے، وہ ان سے جھگڑیں گے۔ مسلمان کہیں گے کہ ہم نے یہ پیغام پہنچا دیا، وہ کہیں گے نہیں پہنچایا، یا اور سچ کون بتائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ اس نے سارا ریکارڈ بنا کے لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے ایک بات کی تھی، اس سے میں آگے بات شروع کرتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں کریں گے ایگزیجریشن کے مبالغہ آمیزی
یہاں اللہ تم کو چونکہ کہہ رہا ہے تو لہذا اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اور پھر ہم نے وہ وفات کا وقت بھی بتایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنا مبارک اس کے اوپر بوسہ دیا جی، لیکن جب باہر نکلے تو مسجد نبوی تو ساتھ ہی تھی، تو اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک جذباتی انداز وہ بھی بتایا کہ بھی جس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن کو قتل کر دوں گا، وہ ایک جذباتی انداز تھا۔ لوگ یہاں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی آدمی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ میری بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 وہ آگے واقعہ ہے جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے جذبات کو نہیں چھیڑا، انہیں پتا تھا کہ یہ جذبات میں آ کے مطلب یہ چیزیں کر رہے ہیں، بلکہ اب بھی دیکھیں گے تو میں آپ کو اگر اب ہے تشریح، مطلب یہ میرے ساتھ ہیلوسینیشن ہوا ہے، میرے ساتھ اپنے ساتھ، میرا خالہ زاد بھائی تھا میرے ساتھ، وہ مطلب رہتا بھی تھا، سارا کچھ تھا، بڑی محبت تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا، تو وہ ملتان کے اندر زمین تھی اس بیچارے کی، تو وہاں سے اس کی لاش لے کے آئے، تو مجھے وہاں سے واپس گھر آنے تک یقین نہیں ہو رہا تھا، تو جب میں جنازہ پڑھ رہا تھا تو حیران ہوں گے کہ میں نے قسم اٹھائی لوگوں کو سامنے، میں نے کہا میں نے اس کے جسم کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے، تم غلط کر رہے ہو، تم نے کیا کرنا ہے، اس کو قبر کے اندر ڈال دینا ہے اور یہ زندہ ہے، یہ میں نے خود کیا۔ کیوں جی؟ جی اب آ جاتے ہیں سائیکالوجی کی طرف۔ ڈاکٹر حضرات آپ موجود ہیں، ہیلوسینیشن ایک لفظ ہے، ہیلوسینیشن جی جی وہ کیا ہوتی ہے؟ جو بندہ ہیلوسینیشن سائیکیٹری کے اندر ایک ٹرم مطلب ایسی ہے کہ بندے کے اوپر جذبات کا اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ دماغ اس کے اندر گم ہو جاتا ہے، اور وہ جذبات کی تصویر آنکھیں دیکھتی ہیں اور آنکھیں اس کے مطابق عمل کر لیتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ، میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں لیکن چونکہ میں نے پڑھا ہے یہ ساری چیزیں، تو اس کو وہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو وہ تصور کرتا ہے، وہی چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں۔ جی پروفیسر ڈاکٹر داؤد صاحب، میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل جو بندہ سوچتا ہے مطلب وہ اس کو دیکھنا شروع ایکیوٹ کرتا صورتحال جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہے۔ جی اب بالکل حضرت عمر کو کتنی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابوبکر کو کتنی تھی، جذبات پر کتنا قابو تھا، وہ سارا اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے وہ الفاظ، پتہ ہے کہ جذبات میں کہ اس لیے کہ حضرت ابوبکر ممبر پر کھڑے ہو گئے تو اور انہوں نے وہ آیت جو میں نے اپنا پروفیسر صاحب نے پڑھی تھی کہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے افا اماتا آؤ قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یہ دو الگ ٹرمیں ہیں وہاں، ایک ہے ماتا اور ایک کیا ہے قتل کیا جائے، قتل، یا جی قتل کر دیا جائے۔ جی اب وہ جو قتل کیا جانے والا ہے نا، اس کے اندر ڈسیزن کیا ہوا ہے قرآن مجید نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے کیا ہے؟ ہاں، آپ اسے مردہ مت کہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ ایک جگہ پہ آتا ہے، اور دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن مجید آیا اور آج تک ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے قرآن مجید کے مطابق، اللہ کہہ رہا ہے، لہذا ہم نے ماننا ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی بالکل سوال اب یہ ہے کہ وہ جس زندگی کے اندر ہے وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، جی
بس اس کو لمبا کریں گے تو نہیں سمجھیں گے. ہم شعور نہیں رکھتے. وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں ہے بالکل جی. وہ اس لیے دنیا کی زندگی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں کھانے پینے کے بعد اپنا جو ریا ہے وہ بھی خارج کرنی پڑتی ہے، باقی اور لوازمات ہیں بہت سارے، تو وہ تو نہیں کر سکتا. وہ میرے ساتھ میری بات کا جواب دیں. جی جی اب جی اگر تو ایمان یہ ہے کہ وہی زندگی جو دنیا کی ہے وہ شہید ہونے کے بعد اس کو وہاں ملتی ہے، تو پھر بھائیو یہ غلط ہے. اس لیے کہ یہ کسی بندے نے یہ نہیں دیکھا، لیکن یقین کرنا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. وہ زندگی کیا ہے، وہ رزق کیسا ہے، وہ ہے جو غیب کی چیزوں میں سے ہے. کیوں جی؟ جی جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں. یہ تو ہو گیا شہید کے بارے میں. اب اس کے بعد اور چیز دیکھ لیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو میں ایسے لگے گا جیسے آپ کو کہ میں جو کچھ کہا یا قرآن مجید میں ہے میں اس کی تردید کر رہا ہوں، لگے گا ایسے. لیکن چونکہ کتاب موجود ہے اور لوگ اس بات پر کہتے ہیں، سورہ النساء اس کے اندر ہم جو پڑھتے ہیں نا کہ بھئی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو انعمت کی تعریف کرتے ہوئے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر جو میں نے لکھی تھی 69 وہ پڑھتے ہیں. ایسے پڑھتے کیوں جی؟ وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. یہ قتال کے بارے میں نہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، حق ادا کر دیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اور آگے آپ نے فہرست پڑھی ہوئی ہے، فہرست میں پہلے ہی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہی پڑھا ہے نا؟ جی جو کہ پہلا کون ہے؟ نبی نبی. نبی پھر کون ہے؟ صدیقین صدیق. پھر کون ہے؟ والصالحین. یہ شہداء. شہداء جس پر میں جی بتانے والا ہوں، شہداء. اور پھر کیا ہے؟ صالحین. اب اس کے اندر جو ترتیب آ رہی ہے وہ صالحین شہداء کے بعد آ رہا ہے، اور اس سے پہلے النبیین اور والصدیقین پہلے شہداء سے آ رہے ہیں. اور شہداء کے بارے میں یہ آیت ہے جو ساتھی پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ شہید زندہ ہیں تو اس کے اوپر جو دو لوگ ہیں صدیقین اور نبی وہ بھی زندہ ہیں. کیوں جی؟ جی اس کو سمجھیں. جی ہمارا بھی بالکل کوئی عقیدہ، میں کل بتا رہا تھا، ہم نے عقیدہ یہ کل کیا تھا کہ وہ اس دنیا کے اندر تو مر چکے ہیں، اور کہا کہ انک میتم و انہم میتون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سکا. وہاں جو ہم کر رہے ہیں وہاں ہم اپنی لاجک دے رہے ہیں کہ وہ صدیقین اور نبی ہم ان کو بھی زندہ سمجھتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ بھئی وہ زندہ ہیں. وہاں کس کے اندر؟ قبر کے اندر. کس حالت میں ہیں بھائیو؟ یہ ذہن میں رکھیں. میں ابھی جملہ بول رہا ہوں، اس کو خاص طور پہ سننا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی زندگی اچھی یا آخرت کی زندگی اچھی؟ آخرت. دنیا کی اچھی ہوگی تو آخرت یہ کی. سارے سوچ کے مجھے بتائیں دوبارہ. دنیا میں اگر اچھا دنیا کیا کی ہوگا تو زندگی آخرت کی اچھی زندگی ہے اچھی یا ہوگی. آخرت کی زندگی اچھی ہے؟ نبی کے لیے اور صدیقین کے لیے، شہداء کے لیے، صالحین کے لیے آخرت کی زندگی اچھی. آخرت کی زندگی اچھی ہے. وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں، یہاں تو وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہی نہیں، فوت ہی نہیں ہوئے،
اگر وہ فوت نہیں ہوئے تو کس کی باڈی کو کا جنازہ پڑھا گیا تھا، کس کو دفن کیا گیا تھا؟ اور اس آیت کے مطابق یہ جو ہے وہ زندہ ہونا شہداء کا اور اس سے پہلے صدیقین اور وہ، یہ سارا آپ ان کو بھی اگر زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو وہ برزخی زندگی ہے، جی آخرت کی زندگی ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہ وہ جو صالحین ہیں نا ان کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ قبر کے اندر چلے جاتے ہیں اور سوال جواب ہو جاتے ہیں سارے، امتحان میں وہ پاس ہو گئے، اللہ کو پتا ہے کہ بھی اس کے اعمال کیسے ہیں، تو آگے میں کیا کہنے والا ہوں، کھڑکی کون سی کھلتی ہے؟ جنت جنت کی کھڑکی، جنت والی، جی، جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے جنت والی کھڑکی، اور جو برے لوگ ہیں دوزخ جہنم ان والی کے لیے جہنم والی۔ جہنم، جی جہنم والی۔ ایمان ہے اس چیز پر؟ جی بالکل بالکل جی۔ یہ تو عام آدمی کے لیے ہے۔ اب یہ خاص الخاص جو چیز ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اور چیز ہے، حدیث میں ساتھ یہ بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء رسول یہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی کون سی ہے؟ برزخی زندگی، آخرت کی زندگی۔ وہ یہ دنیا نہیں ہے جس کے اندر جھگڑے ہیں، مصیبتیں ہیں، جو دارالامتحان ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر یہی زندگی ہوتی، یہ زندگی جو لوگ کہہ کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دوسروں کا مرتبہ بلند کرتے ہیں، وہ دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نیچے لا رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کو اس پہ کوئی ویسے اعتراض ہے تو مجھے بتائیں۔ بالکل صحیح، نہیں سر، جی، وہ نیچے لا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جو نیک آدمی ہے اس کے لیے تو بالا خانے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ 100 اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنت کے درجے ہیں، اور نبی کہاں ہوں گے؟ کیوں جی؟ اور ان کے لیے جو کچھ بھی سامان ہوگا وہ برزخی زندگی کا وہ اس کے اندر ہیں۔ اب آ جاتے ہیں، ایک حدیث ہے، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الارض، اور ارض مؤنث ہے مذکر؟ مونس، مؤنث۔ لا تاکلوا اجداث الانبیاء، جی کہ بے شک زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتا، نہیں کھاتے۔ نہیں کھاتی زمین۔ بالکل حدیث، ہمیں اس پہ پورا یقین ہے، اتنا کہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ بھی ہم نے مرنا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو آج بھی کھودا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں تھے وہ جسم اسی حالت میں ملے گا، بے شک، اس لیے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ لیکن یہ جسم کا ایسے ہونا یہ نہیں بتائے گا کہ وہ وہاں بیٹھ کے سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہیں جو دنیا کے اندر کرتے تھے اور دنیا کی زندگی سے منسلک ہیں۔ وہ ایک اگر پردہ برزخ پردہ ہوتا ہے، وہ اگر آ گیا ہے تو وہ اخروی زندگی کا پردہ ہے۔ محبت میں آ کے اس کے اندر غلو نہ کریں، اور جو کچھ ہے اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنائیں۔ جی میں سمجھا پایا ہوں؟ بہت اچھا سمجھایا اب سر۔ جی، اب میں مطلب ڈرتا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہوں، لیکن یہ 2-4 آج کل جو مولوی لڑ رہے ہیں نا کہ فلاں گستاخ رسول اور فلاں فلاں، وہ خدا کے بندو، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بعد مخلوق میں سے رسول پاک کو سمجھتے ہیں، کیوں جی؟ جی بالکل بے شک۔ اور فضیلت کے لحاظ سے بھی جتنے بھی مخلوق ہے ان میں سے نیکی فضیلت ہر لحاظ سے اللہ کے بعد وہ، اور دنیا میں نمبر 1، جذباتی طور پر نہیں۔ یہ اس وجہ سے
کہ یہ احادیث اور اس کے مطابق ہمارا یہ دین ہے۔ بے شک اب آگے چلیں جی۔ جی بالکل جی جی سر۔ اچھا جی، اب آگے کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، اب اس کو بڑے لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اپنے کردار کو یہ کرنا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کیا اپنا نازل کیا ہوا قرآن، اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ پر انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اس کو جھٹلایا بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کیا ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے کیا نہیں ہے؟ تو ہے۔ اب یہ پڑھتے ہیں جی، فمن اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ اظلموں کے بعد من آ رہا ہے اور اس کے بعد من آ رہا ہے، تو لہذا وہ بنا ممن۔ اور تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، کذب علی اللہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا، خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ اگر نبی بھی کوئی کہتا ہے نا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے نہ کہی ہو، جو کہ ہو نہیں سکتا، جی جو کہ کبھی نہیں ہو سکتا، بالکل کیوں جی؟ بالکل نہیں۔ ہاں جی، بالکل نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی یہ جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر، اور پھر یہ ہے کہ چونکہ ہے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس نے جھوٹ اپنے پاس سے بول لیا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، کذبہ کا میں نہیں، کذبہ اور کذبہ کا فرق کیا ہے؟ کذبہ جھٹلایا، کذبہ جھٹلایا، کذبہ جھوٹ بولا۔ کذبہ جھوٹ جی باندھا، سجاد جھوٹ بولا۔ بھائی، سجاد بھائی کدھر ہیں؟ مائک آف کر کے بیٹھے تھے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ انہیں ذرا لائیں، انہیں کہیں جاگ رہے ہیں۔ جی آپ سنیں نا، پھر میں تو آپ کو کذبہ ماضی ہے، کذبہ ماضی ہے، یہ بتایا ہم نے، پڑھا تھا جی ماضی۔ جی ٹھیک ہے، اب اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، اور اس کا ویسے ظاہر بھی ہے من، جس نے جھوٹ بولا، جھوٹ گھڑا، کس پر؟ اللہ، اللہ پر، کہا کہ بھی یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جس چیز کو وہ سچ سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہاں یہ قرآن مجید میں ہے، بغیر کسی احتیاط کے۔ وہ کتنی بڑی بات، مطلب تمہیں وہ نیک لگ رہی ہے، ممکن ہے قرآن مجید میں نہ ہو، اور آپ کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ اللہ نے کہی ہے، کیوں جی؟ اللہ اب لوگ ایسی بے احتیاطی کبھی نہیں کر رہی۔ تو ترجمہ کریں، فمن اظلم، کون بڑا بڑا ظالم بڑا ہے، ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے اس شخص جس سے نے جس نے اس شخص سے، من ہے شخص، اور من اس سے پہلے ہے، یہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کے لیے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ کذب علی اللہ، پہلا کام، جس نے اللہ پر جھوٹ جسے اللہ پر جھوٹ گڑ دیا۔ اللہ پر جھوٹ بولا۔ اللہ پر جھوٹ بولا کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے، اور اللہ نے وہ کہی نہ ہو، یہ ہے کذب علی اللہ۔ آگے کیا ہے؟ کذب بے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم نے جھٹلایا ہے نا، جھٹلانا کیا ہوتا ہے کہ جو آگے حقیقت ہے اس حقیقت کو کہہ دیا جائے کہ یہ حقیقت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ چیز کے لیے آتا ہے وَكَذَّبَ، ہم اس کو کہتے ہیں جھٹلایا، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس نے
اس سچائی کو جٹلایا، الف لام کی وجہ سے اس کہہ رہے ہیں، وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس نے اس اس نے سچائی کو اس جھٹلایا۔ سچائی کو جھٹلایا۔ جی اب یہ سچائی کون سی ہے؟ قرآن مجید، جی جی، اور اس قرآن مجید اس سچائی کو جھٹلایا، اذ جاء، جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ آ گئی۔ اب سچائی چونکہ مؤنث ہے، عربی کے اندر مذکر ہے، لہذا اس کے لیے جاء آیا ہے، جب وہ اس کے پاس آ گئی تو اس نے اس کو جھٹلایا، کہا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں جی؟ جی یہ دو کام جو کرتا ہے نا، اللہ نے اس کے لیے بتایا کیا ترجمہ کیا؟ کیا لیس فی جہنم، نہیں ہے نہیں ہے جہنم میں نہیں ہے جہنم میں، مسون، ٹھکانہ ٹھکانہ ٹھکانہ، للکافرین، کافروں کافروں کا کے لیے۔ کافروں کے لیے۔ تو جملہ بنے گا، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کہ جب انذار ہوتا ہے، تحدید ہوتی ہے، اور اس کا اثبات ہوتا ہے کہ ہاں ہے۔ جی پروفیسر صاحب سے میں گزارش کروں، ہاں اگلا بھی پڑھ لیتے ہیں، پروفیسر کو کہتے ہیں کہ دو پڑھیں۔ آگے ہے جی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ تو والذی کا ترجمہ کریں، اور وہ شخص اور اور وہ وہ شخص، وہ جی، اور وہ ہستی، وہ شخص، جاء، ترجمہ جو جاء لے کر آیا، آیا، لے کر آیا، جو لے کر آیا، جو لے کر آیا، جا کے ساتھ با آ رہا ہے، جی عطا کے بعد با آ جائے تو ہمیں بجائے لے کر آیا، الصدق، سچائی کو سچائی کو لے کر آیا، غار حرا میں گیا، دنیا کے اندر چل رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتا تھا، اور وہ لے کر آیا کہ میرے اوپر یہ وحی اللہ کا کلام آیا ہے۔ آگے وَصَدَّقَ بِهِ کا مطلب ہے اور اس سچائی کی تصدیق کی۔ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ہے عمل کے ذریعے، کہ یار یہ دنیا عمل والی ہے، میں آپ کے سامنے اس قرآن مجید کے مطابق عمل کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، حقوق اللہ بھی پورے کر رہا ہوں، حقوق العباد بھی جتنے قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو مجھے بتاتا ہے، تو وہ ہے وَصَدَّقَ بِهِ، ترجمہ کریں وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس سچائی اور اس سچائی کی تصدیق کی۔ ہاں جی، یہاں تک تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں جی؟ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے اور لوگوں کو بھی خوش نصیب بنا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پتہ چل گیا کہ انکا میتم وانہم میتون، پڑھا تھا نا۔ جی اب یہ کام خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے جو اللہ کا قرآن ایک ہاتھ میں لے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دوسرے ہاتھ میں لے کے کہے کہ یہ دونوں سچائیاں ہیں اور یہی اسلام ہے، تو وہ کون ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المتقون، ترجمہ جی، یہی وہ لوگ یہی ہیں وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جی یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایک معنی تقوی میں نے بتایا تھا کہ وہ ہوتا ہے بچنا، بچنا کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے۔ جو اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ کیوں جی؟ بالکل یہ متقین بہت وسیع ہے۔ میں نے بتایا تھا الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ علاج کرنے سے پہلے بچو گندی چیزوں سے، بیماری نہ ہو۔ یہ ہے اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ والے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب ذرا جلدی کیجیے گا، ہم نے دو پروفیسر آیات نہیں، اور پڑھنے۔
سر نہیں ہے پروفیسر صاحب نہیں ہے. جی آپ پروفیسر صاحب کسی اور کو بنائیے. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی. داؤد صاحب. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. مجھے ایسے لگا جیسے واو پڑھا ہے، فا پڑھ لیں. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو کون بڑا ظالم ہے. جی. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ لیا. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور اس نے اس سچائی کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آ گئی. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، تو کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے. تو نہیں ہے، آ ہے نا، آ کیا تو ہے نا. تو کیا جی. أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے. بالکل ہے جی. آ بھی جی. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ شخص جو سچائی کو لے کر آیا. وَصَدَّقَ بِهِ، اور اس نے اس سچائی کی تصدیق کی. أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. ہاں جی. اب جناب آپ آگے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کرے. لہم، جی متقین اب کیا ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین. ساتھ ہی پڑھتے ہیں جی. لہم، ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے ما یشاؤون، جو جو وہ وہ چاہتے چاہیں ہوں گے، جو کچھ چاہیں گے، وہ چاہیں گے. عند ربہم، اپنے رب کے اپنے پاس. ان جی ان کے رب کے پاس ہے. ٹھیک ہے کہ ان کے لیے ہے جو کچھ وہ اپنے رب کے پاس چاہیں گے. قیامت اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے، جو کچھ چاہیں گے وہ وہاں ملے گا. اب محسنین کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. محسنین کے اندر لفظ احسان ہے. احسان نیکی کرنے والے کو بھی محسن کہتے ہیں، احسان کرنے والے کو بھی. لیکن وہ نیکی جو خوبصورتی کے ساتھ کی جائے وہ کرنے والا محسن ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے، میں جلدی جلدی حدیث پڑھتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ. جب تو حقوق العباد میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کوئی بھی تم عبادت کر رہا ہو، جی تو تو ایسے کرے کہ جیسے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ جو نہیں ہو سکتا، تو یہ کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ ہے جناب خوبصورت بنانے کے لیے نیکی. تو میرے ساتھ پڑھیں، ذالک جزاء المحسنین کا ترجمہ کریں گے نیکی کرنے والے، اور ترجمہ اس کا ذہن میں رکھیں گے. کیا یہ ترجمہ جزا ہے؟ ہے نیکی یہی کرنے والوں نیکی کرنے والوں کے یہی لیے، جزا ہے نیکی یا کرنے والوں کی یہی بدلہ ہے. جزا. نیکی کرنے والوں کی جزا ہے. کیوں جزا ہے جی؟ یہ لیکفر اللہ عنہم، میں پہ جلدی پڑھتا ہوں پہلے، تاکہ اللہ تعالی ان سے دور کر دے. اب سپرلیٹو ڈگری ہے. اسوا الذی، جی اس کو ذرا ٹھیک کریں. جی سر. اسوا الذی، بدترین وہ چیز، عاملو جو انہوں نے عمل کیا. بدترین، بدترین اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو نیکی کریں گے اوپر اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا. پہلے پڑھا ہوا ہے، ایک تو بدلہ دے گا، اس کے اوپر 10 نیکیاں، 100 نیکیاں اور 700 نیکیاں اور بغیر حساب کے بھی. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر. جی یہ اللہ تعالیٰ ان متقی لوگوں کے ساتھ کرے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے اسوا سپرلیٹو ڈگری ہے اکبر کی طرح
بدترین الذی اس چیز کو دور کر دے عاملو جو انہوں نے عمل کیے، اور آگے جناب آپ نے پڑھا ہوا ہے وَيَجْزِيَهُمْ اور ان کو بدلہ دے اجرہم ان کے اجر کا، کیسا بدلہ دے؟ یہاں لفظ آ رہا ہے بِأَحْسَنِ الَّذِي، کیا ترجمہ ہے جی ذرا پڑھ کریں؟ اس کے بہترین کے مطابق، ہاں اس بہترین کے مطابق کانو یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. ٹھیک ہے جی، تو ٹھیک، ترجمہ کریں لیکفر اللہ عنہم تاکہ تاکہ اللہ ان سے دور کر کہ دے اللہ ان تاکہ اللہ ان سے سے دور کر دے اسوأ الذی بدترین برائی، بدترین چیز بدترین وہ چیز عاملو جو انہوں نے عمل جو کیے، انہوں نے کی. جو انہوں نے عمل کی ان میں سے بدترین کرے گا تو وہ نکی چھوٹی موٹی وہ بھی کرے گا، ختم کرے گا. وَيَجْزِيَهُمْ اور وہ انہیں بدلہ دے اور انہیں بدلہ میں دے اجرہم ان کے ان کا اجر کا اجر ان کے اجر کا بِأَحْسَنِ